يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. کس سے چھپا رہے؟ اس سے جو راتوں کو سوتے ہو رضائی لے کے کمبل لے کے دروازے بند کر کے کھڑکیاں روشن دان بند کر کے صبح تمہیں گن کے بتا دے گا میرا بندہ تو نے 6 گھنٹے میں اتنی مرتبہ سانس باہر نکال لی ہے، اتنی مرتبہ سانس اندر میں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. مرض ہے دل کے اندر. جب تم ایسے کام کرو گے اللہ سے دور ہونے کے لیے، اللہ سے دور ہو ایسے کام کرو گے جو کام آپ کو مجھے اللہ سے دور کر رہے ہیں، ایسے کام کرو گے جو آپ کے میرے تعلق کو، آپ کی میری محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر رہے ہیں، تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. پھر پروردگار عالم بھی ہمیں ہمارے حال پر ڈال دے گا. پھر مالک کائنات ہمارے مرض کو ختم نہیں کرے گا بلکہ ہمارے مرض کو بڑھا دے گا. چلو پھر یہ نافرمانی میری اولاد میں آئے گی، یہ نافرمانی میری بیٹی میں آئے گی، یہ نافرمانی میرے پوتے پوتی میں آئے گی، یہ نافرمانی میری دوتے دوتی میں آئے گی. دادا اذان دیتے دیتے مسجد میں مرا، ابا جان نماز کی سنتوں میں مسجد میں مرا، والد صاحب وضو کر کے مسجد میں آ رہے تھے انتقال ہو گیا، بڑا بھائی اعتکاف میں بیٹھا تھا انتقال ہو گیا. لیکن جب تیسری نسل چلی پوتے پوتے والا ہوا، رب کعبہ کی قسم ایسی حالت میں مرا کہ مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہوا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. میں کن لوگوں سے کہوں کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھو، جو نماز کے اندر فرض نماز میں مولوی صاحب سورہ قاریہ پڑھ دے، مولوی صاحب سورہ بینہ سورت پڑھ دے تو پیچھے نمازی سلام پھیر کے کہتے ہیں مولوی صاحب نو سمجھاؤ، عتیق صاحب نو کو نماز ذرا ہولی پڑھایا کرے، اسی سارے دن دے ٹھکے ٹھٹے ہونے ہاں. اللہ اکبر. تسی تے فارغ ہوندے ہو کمرے تے آ کے بیٹھ کے تسی نماز پڑھا دیندے ہو، عتیق صاحب ذرا کو نماز ہولی پڑھایا کرے، پیچھے بزرگ بھی ہوندے نے. اللہ اکبر. گھر کے اندر بزرگ پڑا ہے، تجھے روٹی کھاتے ہوئے یاد نہ آیا، تجھے ملک شیک پیتے ہوئے یاد نہ آیا. گھر کے اندر تیرا ابا بزرگ ہے، تجھے دودھ سوڈے پیتے یاد نہ آیا، تجھے حلوہ پوری کھاتے یاد نہ آیا. نماز کی حالت میں جب اللہ سے ملنے کا وقت آیا اس وقت تجھے بزرگ بھی یاد آ گیا، تجھے بڑھاپا بھی یاد آ گیا. فزادہم اللہ مرضا. ہم بیماری کو اور بڑھا دیں گے، کم نہیں کریں گے. الہ العالمین. پھر مجھے کیسے پتہ لگے گا میری بیماری میں کمی آ گئی؟ ایک آدمی بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، اسے میرے عزیزو جب دوائی کھاتا ہے، اچھے معالج کے مشورے پر عمل کرتا ہے، جب علاج کرتا ہے پھر اٹھنے کے قابل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو جی پہلے لیٹ کے چمچی سے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اب تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اب تو میں اپنے ہاتھ سے کھانے لگ گیا، پہلے تو پوٹی پیشاب بستر پہ ہوا کرتا تھا، اب تو باتھ روم میں جانے لگ گیا. آہستہ آہستہ بیماری سے صحت کی طرف آ رہا ہوں. الہ العالمین. جب ہماری بیماری لگ جائے گی، ہماری بیماری بڑھ جائے گی تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا تمہاری بیماری بڑھے گی، اللہ اکبر، تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے کھڑا کروں گا، تمہاری بیٹی کو تمہارا باغی بنا دوں گا، تمہاری بیوی کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا، تمہارے ماں باپ کے منہ سے تمہارے لیے بد دعائیں نکلوا لوں گا، قرض تمہارے سروں پر چڑھا دوں گا، دنیا دار تمہیں جوتے مارتے پھریں گے، تمہیں چھپنے کی جگہ کہیں نہیں ملے گی. الہ العالمین پھر کیا کرے گا؟ فرمایا تمہارے گوشت میں، تمہارے فروٹوں کے اندر بیماری پیدا کر دوں گا. اللہ اکبر. ریڑھی پہ اچھے بھلے نظر آئیں گے، ان کے اندر کیڑے میں پیدا کر دوں گا. پروردگار عالم جب میرا مرض اور بڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمایا تمہیں زندگی سے اتنا تنگ کر دوں گا تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جائے گی. جب تم میرے سے دور ہوگے، میرے سے تمہارا تعلق ٹوٹے گا، پھر میں تمہارے ہاتھوں سے تمہارے بچوں کے گلوں پہ چھرے چلواؤں گا، پھر میں تمہیں گندم کی گولیاں کھلواؤں گا، پھر میں تمہیں زہر الدہ گولیاں کھلواؤں گا. جب تم میرے سے دور ہوگے تمہیں اتنی نفرت ہو جائے گی کہ گلے کے اندر پھندا ڈال کے پنکھوں سے لٹکو گے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں پھر انسانیت ختم ہو جائے گی، پھر جانوروں پہ ظلم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ماں باپ کو میرے عزیزوں اپنے پر بوجھ سمجھنے لگ جاؤ گے، بیوی کو میرے
अजीजों एक आवारा औरत और बीवी के अंदर फर्क कोई नहीं रहेगा। अपनी बेटी और मोहल्ले की बेटी पर को देखकर अल्लाह अकबर तुम्हें शैतानी ख्याल आने लग जाएंगे। इलाहुल आलमीन ये अजाब मुझे दुनिया में मिलेगा, मरने के बाद तो निजात हो जाएगी। फरमाया नहीं नहीं, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। फिर आगे फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। फिर क़यामत के दिन तुम्हारी छतरोल की जाएगी, फिर तुम्हारे पर अजाब आएंगे। कभी आग का अजाब आएगा, कभी मर्द औरत के पेशाब पैखाने से पीप निकाल कर पिलाई जाएगी। इलाहुल आलमीन क्या होगा? फरमाया ऐसा ज़क़ूम का पानी, इन्ना शजरत ज़क़ूम, ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ों से निकला पानी पिलाया जाएगा, मुंह से पानी का घूंट जाएगा, सारा मैदा, सारी कलेजी, सारी अतड़ियां पैखाने के जरिए बाहर आ जाएंगी। बात मेरी होती मैं ना मानता, बात इस मिंबर पर बैठने वाले 50 साल तक मौलाना सिद्दीक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की होती मैं ना मानता, बात उनके उस्ताद की होती मैं ना मानता, बात मेरे पीर की होती ठीक है मैं इख्तलाफ कर लेता, बात मेरे मुरीद की होती मैं इख्तलाफ कर लेता। दाईं तरफ भी तुम्हारे अलमारी है, बाईं तरफ तुम्हारे अलमारी है, सैकड़ों कुरान पाक के नुस्खे पड़े हुए हैं। 25वां पारा खोल के देख लो, 26वां पारा खोल के देख लो, 11वां 12वां पारा खोल के देख लो। जो आयतें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, पहले पारे की आयतें पढ़, पहले रुकू की आयतें पढ़ के देख लो। रब्बे काबा की कसम है, कुरान भी हक है, मुस्तफा भी हक है, कायनात का रब भी हक है। कोई बात गलत हो तो मुझे झुटलाओ, मेरा गिरे बाल पकड़ो, मैं गिरे बाल पकड़वाने के लिए तैयार हो, मैं बाल नचवाने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारे हाथों से अपने मुंह पर तमाचे खाने के लिए तैयार हो, तो मुझे मस्जिद से धक्के दो, मैं धक्के खाने के लिए तैयार हो। इससे क्या होगा? तेरा कलेजा ठंडा होगा कि मौलवी हमारी दुखती रख पर हाथ रख के चला गया। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, जो मैं कह रहा हूं ये हक है, सच है। और मेरे अजीजों, ये हक मेरे नबी को बतलाया, मेरे नबी ने रातों को सोना छोड़ दिया। यह हक नबी ने सिद्दीक को बतलाया, सिद्दीक ने तन के कपड़े उतार के टाट का लिबास पहन लिया। यह हक उमर फारूक को बतलाया, उमर फारूक के पास जूते कोई नहीं, नंगे पैर फिरना शुरू कर दिया। यह हक मेरे अजीज उस्मान गनी को बतलाया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा माल खुदा की रास्ते में सदका कर दिया। ये मेरे अजीज हक अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना डर दिखाया, इतना डरना शुरू किया कि अली के 3 बचड़े, हुसैन है, हसन है, मोहसिन है, अली की बेटी ज़ैनब है, फिर दूसरी बीवी से औलाद है। रब्बे काबा की कसम, तारीख तुम्हारे सामने है। जो अली को कम मानते उनसे भी पूछ लो, जो अली को खुदा से ज्यादा मानते उसको भी पूछ लो, जो अली को उस तरह मानते हैं जिस तरह मुस्तफा ने बतलाया उनसे पूछ लो। रब्बे काबा की कसम है, अली का सजदा नजर आएगा, लेकिन वो जमीन के ऊपर अली का अपना मकान ही कोई नजर नहीं आएगा। नबी ने हक अबू ज़र गिफारी को समझाया, अबू ज़र गिफारी मदीना ही छोड़ के चले गए। कौन? अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डंडा लेके मदीने की गलियों में फिरते हैं, फरमाते और तो ज़ेवर उतार दो, रब्बे काबा की कसम चूड़ियां उतार दो, कांटे बालियां उतार दो, अपने नाक का कोका उतार दो, अपने गले का नेकलेस हार उतार दो। इस पर इतना अज़ाब देना पड़ेगा, अगर इसका हिसाब लेना शुरू कर दिया तुम्हारी 70 साल की नमाजें चली जाएंगी, इसका हिसाब बराबर ना होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, अबू ज़र गिफारी मदीने में फिरता था। फरमाया खबरदार, अबू ज़र उससे लड़ाई करेगा, अबू ज़र उससे को इसके सामने तलवार निकालेगा, अबू ज़र उसके सामने डंडा उठाएगा। जो एक जोड़े से ज्यादा जो कपड़ा रखेगा, तल के ऊपर कपड़ा, जो उससे ज्यादा कपड़ा रखेगा, मेरी लड़ाई है। मदीने वाले जनाब उस्मान गनी के पास आ गए और कहने लगे अबू ज़र के खुदा के वास्ते इसके साथ कोई फैसला करो। आपने इनको ज़ब्दा के मकाम के अंदर भेज दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह की दुआ थी, अकेला आया अकेला रहेगा, क़यामत और मरने के बाद अकेला आया अकेला रहेगा, अकेला उठा अकेला दुनिया से जाएगा और क़यामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। और मेरे अजीजों, ये अल्लाह की कसम वो हक है जो छुपाए नहीं छुपता, ये वो हक है जिस पर ना यकीन करो बल्कि यकीन करना पड़ेगा। सच्ची सच्ची बात आप हज़रात के सामने अर्ज कर दी।
دنیا دیکھو جی کہاں جا رہی ہے، دنیا تو جا رہی ہے جہنم کے اندر، چلے پھر سارے۔ یورپ نے کتنی ترقی کر دی آپ نے دیکھا جی، یورپ کہاں پہنچ گیا، چلو چھوڑے مدینے کو، اللہ نہ کرے چلے یورپ کے پیچھے۔ یہ تو فیصلہ احد کے میدان کے اندر ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، 70 اللہ اکبر کا مسلمانوں کے شہید ہو گئے تھے۔ بدر کے میدان میں کافروں کے 70 شہید ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے کھڑے ہو کے کہا تھا آج اللہ اکبر حساب برابر ہو گیا، تم نے ہمارے 70 مارے، ہم نے تمہارے 70 مار دیے، حساب برابر ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے حضرت عمر کے کندھے پر ہاتھ مارا، فرمایا عمر کھڑا ہو جا، آج کافروں کے منہ پر کالک مل دے، آج کافروں کو لاجواب کر دے، آج کافروں کو کہہ دے کس حساب کی بات کرتے ہو، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر ہمارا ہاتھ آج بھی اونچا ہے، ہمیں مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد آج بھی فتح مل گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیسے ملی؟ فرمایا تمہارے 70 مرے جہنم میں چلے گئے اور ہمارے 70 شہیدوں کی بھی جنت کے اندر چلے گئے۔ اللہ، تو مسلمان اپنے آپ کو گرا رہا ہے، گراتا رہے، اللہ نے اس کا مرال ہو کو ہمالیہ سے کیٹو سے اللہ نے اس کی عزت کو اونچا کر رکھا ہے، یہ اپنے آپ کو معیار کو گراتا رہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اے سارا میرے خواب دیکھا ہے، اللہ اکبر، اے سارا میرے خواب دیکھا، میرے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی، بتا کیا کرو۔ عورتیں بھی ایماندار ہوا کرتی تھی، عورتیں بھی شوہر کی خیر خواہ ہوا کرتی تھی، عورتیں بھی اپنی زندگی کا مستقبل کا اچھا کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ آج ایمانداری سے بتاؤ پیر محل کے غیور مسلمانوں، کیا ہماری عورتیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے، اللہ انہیں ہماری زندگی کا جیون ساتھی بنائے، ہمیں ان کی خوشیاں اور انہیں ہماری خوشیاں منائے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم اس عورت کو بیاہ کے گھر کے اندر لے کے آئے جو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو، یا ہمیں اچھا مشورہ دے سکتی ہو، یا ہماری معاشرے کے اندر عزت برقرار رکھ سکتی ہو؟ کیا ہمارے گھر کے اندر ایسی عورت ہے؟ تو مجھے جواب دو۔ کسی سے تم بات پوچھ کے دیکھ لو، اے میرا مسئلہ بن گیا، تیرا تے کیے، جدو دی میں تیرے گھر آئی ہیں میں تے تینوں روندہ ہی دیکھیا ہے، ٹھا کر کے وہ چرندہ۔ ہمارے پاس تو کوئی کمرے میں دعا کرانے آتا ہے، جھگڑا، اسے سمجھاؤ جی، وہ کہتا ہے اسے سمجھاؤ جی، وہ کہتا ہے سمجھاؤ، ہم کہتے ہیں کہ لے جی میں آنا، ہم خود سمجھ کے آئیں گے، میں کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہے کوئی اس قابل گھر کے اندر بیٹھی ہو؟ زیور ہم نے اسے چڑھایا، لال جوڑے ہم نے پہنا دیے، ڈولی میں بٹھا کے اسے لے کے آئے، پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے اسے لے کے آئے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، آج 10 سال گزر گئے۔ آج اس کو کہہ دو میں پریشان ہاں، کہے گی ہاں ہاں، جب میں امی دے گھر جان دی گل کر دی تو پریشان ہو جانا ہے، جب میں تیرے مکان دی گل کر دی تو پریشان ہو جاتا ہے، پچھلے سال کے چوڑیاں بڑھا دے، ہاں کوئی بہانہ معقول تلاش کر لینا، پریشان، تیری پریشانی تے تیرے تے پہ بھی رہے گی، بھائی تو اپنا منجا ہی اتھے ڈالے، تینوں ویکھ کے تو میں بیمار ہو گئی، کر لے مچورے سے۔ حضرت سارہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کس نے؟ بولو کس نے دیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ کس نے بھائی؟ جناب، زور سے بولو کس نے ہاتھ دیا؟ اے سارہ، اللہ اکبر، میں نے رات خواب دیکھا، جو بچہ ہاجنہ کی گود میں وہ 13 سال کا ہو گیا، جسے آج سے 12 سال پہلے ملنے گیا تھا، بڑا ہی سونا سی، لیکن اللہ نے کہا گودی میں نہیں اٹھانا، اللہ نے کہا ہاتھ نہیں پھیرنا، منہ نہیں چومنا۔ دور سے میں نے پنگوڑے میں دیکھا تھا، بھائی حاجرہ کہنے لگی اترتا صحیح، میں کہ حکم ہی کوئی نہیں، کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر پیر بھی تیرے یہیں دھلاؤں گی، کھانا بھی تجھے یہیں کھلاؤں گی، منہ بھی تیرے، اگر تو حکم دے۔ بڑی دور سے سفر کر کے آیا، اس سے اتنا پوچھ کے بتا دے، ویسے گھر میں آ نہیں سکتا، بیٹھے بیٹھے مجھے پیر تو دبانے کا اجازت دے دے۔ واہ حاجرہ، تیرے تقدس کو، تیری پاکیزگی کو، تیری عزت کو قیامت کی صبح تک تیرے بیٹے سلام کرتے رہیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، زمزم تیرا احسان ہے، عرفات کے میدان، صحیح صفا مروہ کے میدان پہ دوڑنا تیرا احسان ہے۔ اللہ اکبر، یہ جبل رحمت میرے عزیزو تمہارے گھرانے کا اللہ اکبر احسان ہے۔ اور میرے عزیزو، آج عرفات کا میدان، آج مینا کا میدان، آج مزدلفہ کا میدان، جہاں کالی کملی والا بھی رو دیا، جہاں کالی کملی والے نے بھی جانور پہ چھرا چلا دیا،
رب کعبہ کی قسم فرمایا ابراہیم پیار کی ایسی پینگ پا کے چلا جا, ایسی پیار کی پینگ ڈال کے چلا جا, میرا محمد بھی آئے گا, اسے بھی تیری اداؤں پہ قربان ہونا پڑے گا, اسے بھی اللہ اکبر اپنے اظہار سے بتانا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام جو کام کر کے گیا اللہ نے حق کی فرمایا سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تو نے ایسا کام کر دیا کہ تیرا رب بھی تجھے سلام کر رہا ہے. بیوی سے پوچھ رہے ہیں خواب دیکھا ہے کیا کروں؟ کہہ دیتی تو جان تیرا کام جانے. فرمایا نہیں. کیا خواب دیکھا؟ کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی. کا بردیس کس چیز کی ہے؟ چلیے جائیے. 12 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے. ہاجرہ, سبحان اللہ, ہاجرہ جی 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 ابراہیم آئے. اب تو آؤ کہ کہاں آیا ہوں. دونوں میاں بیوی 12 سال کے بعد بیٹھے ہوں گے, پیار کی باتیں کی ہوں گی. ان پیار کی باتوں میں پوچھا وہ کہاں ہے؟ کبھی گیا ابھی آ جائے گا, یا وہیں کھیل رہے تھے. اسماعیل آ گئے. باپ نے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. ابراہیم علیہ السلام کے کندھے تک 13 سال کا جوان آ گیا. بیٹے کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. الہی کیا کروں؟ فرمایا آنسو نکالنے کی اجازت ہے, زبان ہلانے کی اجازت کوئی نہیں. چپ. اے ہاجرہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھیجنا, 12 سال کے بعد ملے ہیں, ذرا چہل قدمی کر کے آئیں گے. جس وادی میں رہتا ہے اسے گلیوں کا پتہ, اسے شہر کا پتہ, ذرا مجھے اپنا بیڑا دکھا کے لائے گا, مجھے اپنا شہر دکھا کے لائے گا. وہ میرا ایک دوست رہتا ہے, چلو اسی بہانے اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی. کون ہے دوست؟ مجھے آج سے پہلے تو پتہ نہ لگا. کہنے لگے خاص دوست ہے, اس نے ملاقات کے لیے بلایا. اماں ہاجرہ نے سرما بھی ڈالا ہوگا, اماں نے کنگھی بھی کی ہوگی, اماں نے کپڑے بھی پہنائے ہوں گے, اماں نے تیار بھی کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب گھر سے نکلے مینا کی وادی میں جہاں قربان گاہ بنی ہوئی ہے, اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے. اسماعیل علیہ السلام کو کھیلتے دیکھا. اللہ اکبر. کھیلتے دیکھا, یوں کر کے اشارہ کیا بیٹا کجی ابا ادھر آ. کھیلتے کھیلتے آ گئے, دونوں ہاتھوں میں لیے ہوں گے اور کہا ہوگا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. وہ فلسطین میں خواب دیکھا, 3 دن خواب دیکھا. کیا؟ میں نے تیرے بیٹے, میں نے اللہ اکبر بیٹے تیرے گلے پہ چھری چلا دی. بیٹے نے یوں نہیں کہا ابا کوئی دوسرے ملک سے آیا, کوئی وہاں سے گڑ لے کے آتا, وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتا, وہاں کے کھلونے لے کے آتا, وہاں کی سوغات لے کے آتا. ابا لانے کے بجائے ابا الٹا مانگ رہا ہے. ٹانگیں دبا یہ تو سمجھ آتی ہے, سر میں تیل لگا یہ تو سمجھ آتی ہے, کندھے پہ اٹھا کے گھر لے جا سمجھ آتی ہے, یہ سمجھ نہیں آتا. چھری چلا. لیکن بیٹے نے اون کی نہ کی نہ ہاں کی اف نہ کی, بلکہ باپ کو دیکھا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یوں دیکھو اللہ. یہ بیٹے کی آنکھ سے آنسو, ادھر باپ کی آنکھ سے آنسو. یوں نہیں کہا ابا جی امی کو بلا لو, یوں نہیں کہا ابا جی کس طرح کرو گے ٹھنڈا ڈال کر, یوں نہیں کہا چھرا کھڑا کر کے چلاؤ گے, یہ لٹا کے چلاؤ گے, یوں نہیں کہا ابا یہ قربانی ہوتی کیا ہے, یہ کیا ہے قربانی, ابا جان یہ کیا بات ہے, آپ نے کیا خواب دیکھا. واہ 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 اسماعیل تو نے اللہ اکبر ادب کی ساری حدیں پاری کر دی. قال یا ابت افعل ما تؤمر. پوچھتا کیوں ہے, جو اللہ نے تجھے حکم دیا وہ کر گزر. فرمایا بیٹے چھری چلے گی. کہنے لگے ستجدنی انشاءاللہ. جس نے تجھے چھری چلانے کا حکم دیا اس نے مجھے چھری کے نیچے صبر کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے. ابا تو چھری چلا کے دکھا, تو چھری چلا کے ساری انسانیت کو بتا دے, میں چھری چلوا کے ساری انسانیت کو بتا دوں گا. اللہ اکبر. جب خدا کی محبت کا معاملہ آتا ہے نہ پھر باپ باپ رہتا ہے, نہ بیٹا بیٹا رہتا ہے, نہ اولاد اولاد رہتی ہے, نہ حکومت حکومت رہتی ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین. آ جانا آ جا. گودی میں نہ لٹایا, یوں کر کے لٹا کے سر میں ہاتھ نہ پھیرے. اللہ ایک موقع اور دے دے, اللہ خواب پلٹ دے, الہی خواب دکھا دے. اللہ 86 سال کے بعد 86 سال کے بعد اللہ اکبر پیر محل والوں کوئی مال لینے لاہور جائے گا, کوئی فیصل آباد جائے گا, کوئی ملتان جائے گا. جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو بیٹے کو فون کر کے پوچھتے کی لے کے آواں, کی لے کے آواں, کھلونا لے کے آؤں, سامان لے کے آؤں, یا تو ابراہیم ہاتھ کے اندر کاتری پکڑ
چھری پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھری پکڑ کر فلما اسلم وتلہ للجبین, جب یوں کر کے لٹا دیا, ہاتھ پیر بھی باندھ دیے. اللہ اکبر. کہا ابا جان, جی جی ابا جان ذرا ایک کام کرنا. کیا؟ وہ سمجھے پانی مانگے گا, وہ سمجھے کہ ماں کا پیار مانگے گا, وہ کیا پتا سمجھے ہوں گے کہ گھر جانا مانگے گا. کہنے لگے ابا جان ذرا میرے ہاتھ پیر کھول دے. کیوں؟ کہ دنیا بڑی سیانی ہے, بعد میں یوں نہ کہیں کہ بیٹا کٹنا نہیں چاہتا تھا, باپ نے رسیاں باندھ باندھ کے کاٹا. ابا ہاتھ بھی کھول دے, ابا پیر بھی کھول دے, تاکہ پتہ لگ جائے خدا کا حکم پورا کرنے میں تجھے مزہ آ رہا ہے. اسماعیل کو گلے پہ چھری چلاتے مزہ آ رہا ہے, تاکہ دنیا والے اللہ اکبر یہ انگلی نہ اٹھائے. زبردستی کی تھی, ہاتھ پیر سارے کھول دیے, ہاتھ پیر سارے کھول دیے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری. اللہ اکبر. گھٹنا آپ نے بیٹے کے سینے پر رکھا اور منہ کے بل لٹایا, کمر پہ رکھا, منہ کے بل لٹایا, بالوں سے پکڑ کے گلا اونچا کر دیا اور یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب چھری پھیری, جب چھری نہ چلی پھر چھری کو پکڑ کے زور سے پتھر پہ مارا, 2 ٹکڑے. اللہ اکبر. نبوت کی طاقت. یوں کر کے مارا. ایامرونی, چل. وہ کہنے لگی وینہانی, چھری بول رہی, وینہانی, نہیں چلنا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے چلتی کیوں نہیں, چلتی کیوں نہیں. ایامرونی, چل, حکم ہے میرا. وہ کہہ رہی وینہانی, جس نے تجھے چری چلانے کا حکم بتایا, جس نے تجھے چری چلانے کا حکم سنایا, اس نے مجھے نہ چلنے کا حکم سنایا, کیا کروں. وہ چھری سے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام چلتی کیوں نہیں, حکم ہے چلتی کیوں نہیں. اللہ اکبر. کہا ابراہیم ذرا ماضی میں چلا جا, کیا کروں. فرمایا جب آگ کے اندر گرا تھا کہ آگ نے تجھے جلایا تھا. کہا نہیں نہیں. کہ جس طرح آگ کو نہ جلانے کا حکم ہوا مجھے بھی گلا نہ کاٹنے کا حکم ہو گیا. بتا. اللہ اکبر. دستی تیرے ہاتھ میں ہے, دھار رب جلیل کے ہاتھ میں ہے, بتا میں کیا کروں. میں نے تو پورا زور لگایا. ابراہیم علیہ السلام پھر چھری پکڑی, پھر پتھر پہ مارا, اور نبوت کی طاقت. پھر پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چھری پھینک دی, بیٹے کے سر کے بال ادھر کر دیے. اور کیا اللہ پاک کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے, حکم کی بجا آوری میں کوئی دیر کر دی تو معاف کر دے. مالک کائنات اللہ اکبر. میری قربانی, میری موت, میرے حیات تیری قبضے میں. اللہ میں حکم کے پورا نہ کرنے پر استغفار کر رہا ہوں. فرشتوں نے دیکھا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا ذرا آ جاؤ. کب؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب میں نے کہا تھا میں یہ پیدا کرنے لگا تو تم نے کہا تھا نا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, ہم فرشتے کر, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. نمازیں ہم پڑھ کے دکھائیں گے. اللہ نے فرمایا لاؤ فرشتے اپنے سجدے لاؤ, لاؤ فرشتے اپنے رکوع کو لے کے آؤ, لاؤ فرشتے اپنی تسبیح کو لے کے آؤ, لاؤ فرشتوں اپنی تقدیس کو لے کے آؤ, اپنی تعریفوں کو لے کے آؤ. آسمان کے سارے فرشتے, جبرائیل تو بھی آ جا, میکائیل تو بھی آ جا, اسرافیل تو بھی آ جا, اسرائیل تو بھی آ جا, ہواؤں والے فرشتے تم بھی آ جاؤ, بارش والے فرشتے تم بھی آ جاؤ, عذاب لانے والے فرشتے تم بھی آ جاؤ, پہاڑوں پر قابو پانے والے فرشتے تم آ جاؤ. تم اپنی عبادتیں, اپنی ریاضتیں, اپنا تقوی, اپنا نور ایک پلڑے میں رکھ دو, دوسرے پلڑے میں میرے اسماعیل کا گلا رکھ دو, دوسرے پلڑے میں میری ابراہیم کی فرما برداری رکھ دو. آج پتہ لگ جائے گا تمہارا سجدہ اونچا ہوتا ہے یا اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیرنا اونچا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو خدا نے پھر وہ باتیں گنائی. کہا تھا نا, کہا تھا نا. اب دیکھ یہ کیا کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ چھری کو پتھر پہ مارا, 2 ٹکڑے. یا اللہ اسے چلا دے. اللہ اکبر. ادھر شیطان دوڑا دوڑا گیا. جہاں کہاں گیا؟ اللہ اکبر. ہاجرہ, ہاجرہ آتے ہوئے مرغی نہیں کٹ رہی, بکرا نہیں کٹ رہا. ہاجرہ آ جانا, آ جانا, ایک ہی ہے, وہ دیکھ کہاں جا رہا ہے. میں ہاجرہ نے گلی میں سے دروازے سے کنکر اٹھا کر کے مارے. اللہ نے کہا ہاجرہ جا تیری کچی سی کلیا, جا تیری کچی سی جھگی, یہ قیامت تک میں نشانی بناؤں گا. پیر محل والوں کو بھی دکھاؤں گا, حافظ آباد لاہور ملتان والوں کو دکھاؤں گا, یہ پشاور سے آئے انہیں بھی دکھاؤں گا, یہ بورے والا سے آئے انہیں بھی دکھاؤں گا, یہ لئیے سے بیٹھے انہیں بھی دکھاؤں گا, یہ پنڈی سے آئے بیٹھے انہیں بھی دکھاؤں گا. ہاجرہ میں دکھاؤں گا. عبد الحنان اللہ اکبر.
ہزاروں سال پیدا ہوگا، پھر ایک جامع عثمانیہ بناؤں گا، اللہ اکبر، اسے پیر محل کا مرکز بناؤں گا، پھر وہاں پر اپنے فرما برداروں کو بلاؤں گا، پھر میں دنوں میں اللہ اکبر دن لے کے آؤں گا، ان میں سید الایام لے کے آؤں گا، پھر میں نبیوں میں نبی لاؤں گا، اسے میں نبیوں کا سردار بناؤں گا، پھر اس کی امت لے کے آؤں گا، اسے امتوں کی سردار بناؤں گا، پھر سید الایام ہوگا، اللہ اکبر، لوگ غسل کر کے آئیں گے، لوگ کپڑے پہن کے آئیں گے، لوگ خوشبوئیں لگا کے آئیں گے، لوگ سرمے پہن کے آئیں گے، لوگ ٹوپیاں لے کے پاکیزگی کی حالت میں آئیں گے، پھر میں سب کو بٹھاؤں گا، ابراہیم ہاجنا میں تیری کچی کلیا کو بھی سنواؤں گا، ابراہیم تیری اداؤں کو بتلاؤں گا، ننھے اسماعیل تجھے دیکھا کوئی نہیں، تیرے تذکروں کے تیری عزت کے میں پھر نعرے لگواؤں گا، یا اللہ یہ نعرہ جمعے کے دن لگے گا، فرمایا قیامت کی صبح تک 3 دن عید کے دنوں کے اندر ہر گلی میں لگے گا، ہر بازار میں لگے گا، ہر چوک میں لگے گا، یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا ابراہیم ذرا چھری تو چلا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، جب خون کی دھار ہاتھ میں گری، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، لے بہ گیا، اسماعیل پاس کھڑے تھے، جبرائیل سامنے کھڑا، کہنے لگے مبارکہ مبارکہ، اللہ نے تیری برکت سے قیامت تک کے لیے اللہ اکبر اس قربانی کو اللہ اکبر انسانوں پہ زندہ کر دیا۔ جب میرے عزیزوں اسماعیل علیہ السلام نے جب چھری چلتے دیکھا اور پاس کھڑے، اب آنکھیں بند کر کے رگڑ رہا ہے، چھری چلا رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل پاس کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا جبرائیل اے میرے فرشتوں، اس سارے حرفوں کو، اس میسیج کو جو آج مینا کے میدان میں ابراہیم اسماعیل جبرائیل کے درمیان ہوا، کوڈ کر لو، یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر امتی کی زبان پہ تیرا نکلواؤں گا، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اسماعیل ابراہیم جو تجھے چھری پھیرتے اجر ملا، فرمایا جو قربانی کے جانور کو پیار محبت سے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے یا کروائے گا، اسے بھی پھر میں ایسا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا جو میرے پاک پیغمبر نے پورا کر دیا۔ جا اپنا پتر بھی لے جا، جا چھری بھی لے جا، جا کاتری رسی بھی لے جا، ماں انتظار کر رہی ہے، چھری بھی جا کے دکھا دے، رسی بھی جا کے دکھا دے، اور بچے کا چہرہ دکھا دے، اور کہہ دینا ایسا کام کر کے آیا کہ آسمان زمین کا رب کہہ رہے سلام علی ابراہیم، آج تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، قل ان صلاتی، پڑھو جی جیسے آتا پڑھ لو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر پڑھ لو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پڑھ کے سناؤ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الہی 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ہر نماز میں کلوایا، اللہ ہر امیر کو، ہر غریب کو، ہر مسلمان کو توفیق دے۔ ہر چیز کی محبت آہستہ 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 آہستہ، یہاں تک کہ ماں باپ کی محبت میں بھی کہتے ہیں یار کیا کروں، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، کرتا ہوں، ایسا کوئی شک نہیں ہے، میں کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن کیا کروں، بیوی بچے بھی تو دیکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنی محبت کے اندر اتنا جملہ بھی برداشت نہیں کرتا، کیا کروں۔ جب حکم آیا کیا کروں تو فرمایا بیٹے کے گلے میں چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹا عطا فرمایا، ایک 86 سال کی عمر میں، ایک 100 سال کی عمر میں۔ اسماعیل علیہ السلام 86 سال میں، اور 100 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی، 13 یا 14 سال کے بعد دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا۔ اسی طرح لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ بہن بھائی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار نہیں بڑھے گا، نہ تمہارا خدا سے تعلق مضبوط ہوگا، نہ مصطفیٰ سے مضبوط ہوگا۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ سارے جہان سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ خدا سے زیادہ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو آپ محبوب یا میں زیادہ محبوب؟
فرمایا اگر اللہ کو میں زیادہ محبوب نہ ہوتا تو تجھے میرے در پر بار بار نہ بھیجتا. اللہ کو دین محبوب کہ آپ زیادہ محبوب؟ فرمایا دین محبوب نہ ہوتا تو مجھے طائف کی گلیوں میں پتھر نہ پڑواتا. اپنا امر اللہ کو محبوب. سب سے زیادہ اللہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے حبیب سے محبت کرو. لیکن حبیب کو کیا کریں؟ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اپنے دائرہ اختیار میں رہنا، میرے اختیارات کو استعمال نہ کرنا، اپنی حدود میں رہنا. اگر آپ جو ہے وہ آپ کو ہم نے ایک منصب عطا فرمایا تو نبوت کے دائرے میں رہنا، نبوت کو خدائی میں منتقل مت کرنا رہیں. نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا مجھے تیرے سے زیادہ پتہ. یا اللہ اس کی انسیت میرے دل کے اندر زیادہ، فرمایا مجھے زیادہ پتہ. لیکن تیرا بیٹا میرے سے بغاوت کر چکا، اب بتا بیٹے کی طرف دیکھے گا یا میری طرف دیکھے گا؟ فیصلہ کر. ہاتھ نبی کے اٹھے ہوئے ہیں، مرید کے لیے نہیں، امتی کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے. یا اللہ ایک دفعہ بچا لے، میں اسے سمجھا دوں گا. اس نے کہا تھا میں پہاڑوں پر اونچائی پہ چڑھ جاؤں گا، نہ تیرا رب میرا کچھ بگاڑے گا، نہ تیرے رب کا عذاب مجھے بگاڑے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج تب بچنے کسی نے نہیں. اللہ تو انہوں نہ دیکھ میں نوے. ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نہ دیکھ تو مدینے والے کو دیکھ. یا اللہ ہمیں نہ دیکھ حضور علیہ السلام کا عرفات کے میدان میں رونا دیکھ. پیغمبر نے بھی یہ کہا کہ یا اللہ اس کو نہ دیکھ تو مجھے دیکھ. جب یہ بات کہی نا کہ اللہ بچا لے، فرمایا باغی ہے میرا اور جس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جاتا ہے پھر ہم اس کو اور اس کی محبت کے درمیان ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے. جب یہ باغی میرا ہے، دنیا کے اندر ایک یار سے کہتا ہے کہ یار تو مینوں ویکھنا سی نا، تو یاریاں لائی بیٹھا ہے او میرے نال اینڈ کردا ہے. یار تو میرا یار ہے، خدا یار ہے. یار تو میرا یار ہے، اس کا یار ہے. وہ میرے میں تھانے میں پرچے کراتا پھر رہا ہے اور تو اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا. یار بس ٹھیک ہے. پیغمبر نے یا میری بغاوت کر رہا ہے، میرے درمیان میں دوسروں کو لا کے میرا شریکہ بنا رہا ہے، دوسروں کو کھڑا کر رہا ہے اور تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے. پھر اس کی خدائی بھی جلال کے اندر آ گئی. فرمایا آج ہاتھ اٹھائے، آئندہ اٹھائے وہ تو بچے گا ہی نہیں، لیکن تیرا تاج نبوت بھی میں اتار لوں گا. اگر آپ نے مشرکوں کے حق میں ہاتھ اٹھائے، مشرک انہ لیس من اہلک، نہیں تیرا ہے ہی نہیں. جس نے تیری بات کو نہیں مانا وہ تیرا کیسے ہو؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے کوئی نہیں. آپ اس کے بارے میں آج ہاتھ اٹھا بیٹھے، آئندہ نہ آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا. اب جتنے حضرات یہاں سارے بیٹھے ہیں آپ یہ بتائیں ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ چلیں اب ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ یار تو یہ کپڑے پہننے دلیل کیا ہے؟ یہ شلوار قمیض ہے پہن رکھا ہے. تو ناشتہ کیا دلیل کیا ہے؟ میں نے بسکٹ بھی کھایا، چائے بھی پی، میں نے روٹی بھی کھائی، میں نے پراٹھا بھی کھایا، میں نے میرے پاس دلیل ہے. یار تو نہ آیا، ہاں اس کی دلیل میرا چہرہ چمک رہا دمک رہا ہوں، ٹھیک ہے دلیل. ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا دلیل بتاؤ؟ ٹوپی پہننا، رومال کندھے پر ڈالنا، داڑھی رکھنا. سارے بیٹھے آج کے رسول، یہ تم سارے 12 ربیع الاول کو نظر آؤ گے چوک میں، اور شاکان رسول کی غوثیہ چوک سے ریلی نکلے گی، اللہ والا چوک سے نکلے گی. ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدح سرائی کریں گے، یہاں نکلیں گے، دائیں بائیں نکلیں گے. یہ محبت ہے؟ معیار ہے محبت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ مجھے بھوک لگی، میں نے گھر کے اندر واویلا کر دیا، ناشتہ نہ میں نے بیوی دیکھی، نہ ماں دیکھی، نہ بچے دیکھے. کچھ ٹائم ٹیبل کے پابند، لاؤ ناشتہ، فلانا کرو ڈھمکانا کرو. میرا ناشتے سے ایک تعلق ہے اور میں اس تعلق کا پابند ہوں کہ میری ناشتے پر صبح 7 سے 9 کے درمیان ملاقات ہونی چاہیے. میرا دوپہر کے کھانے سے ایک رشتہ ہے، میں پابند ہوں اور کھانا پابند ہے کہ ہم 1 سے لے کے 3 بجے تک تیرے سے ملیں گے. 4 بجے روٹی گھر کے اندر ہے نا، بیوی سے کہتا ہے ٹائم ہے کوئی. جب روزانہ کی نمازیں چھوڑ کے 8 دن کے بعد خدا کے گھر میں آتے، اللہ نہیں کہتا کوئی ٹائم ہے ملن دا، چل یاد سے 8 دن کے بعد جمعے کی نماز میں آئے، اللہ کہہ رہے کو ٹائم ہے ملنے کا، چل ٹائم پاس کرنے آیا. تیرے دروازے پر 8 دن 5 وقت میں کھڑا رہا، آجا تیرا یار تیرے سے ملنے آیا، تیرا دوست
تیرا مخلص، تیرا خیر خواہ، تو نے سب کے سامنے مجھے اگنور کر دیا، چل یہاں سے بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت کا کوئی معیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ، آپ ناراض نہ ہو تو اگلی بات کروں۔ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معیار محبت ہے، ایک رشتہ ہے۔ آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے، میں کس کو آپ کو گالی دوں؟ آپ میرے دشمن ہیں یا آپ مجھے برا بلا؟ میں آپ کی مسجد کا امام ہوں۔ آئینے کے آگے جیسے کھڑے ہوں گے، صاف ستھرے کھڑے ہوں گے، وہ صاف ستھرا بتائے گا، اگر گندے سندے کھڑے ہوں گے گندا ستھرا بتائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، جس حال کے اندر ہوگے وہی بتایا جائے گا اور اللہ وہی فیصلہ فرمائے گا۔ رات کے کھانے سے میرا تعلق، صبح پورے پیر محل میں دہی نہیں ملتی، ہر ایک صبح دہی استعمال کرتا ہے، لوگوں کے برتن دکانوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح پیر محل میں 7 بجے دہی نہیں ملتی، فجر کی نماز کے اندر پورے پیر محل کے اندر کوئی نماز نہیں ملتا۔ دہی لینے کے لیے 5:30 بجے بازار جا رہے ہو، لیکن 4:30 بجے اللہ کو راضی کرنے کے خدا 1 گھنٹے کا فرق ہے، 1 گھنٹے کا فرق دہی اور اللہ کے درمیان۔ 3:30 بجے جانوروں کے باڑے میں دودھ لینے کے لیے گوالے چلے گئے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے دنیا کے لالچ میں، لیکن اس لالچ نے آپ کو، مجھے اللہ نہ کرے، اللہ کے گھر سے فجر کی نماز میں دور رکھا۔ اتوار کے دن عیسائیوں کی عبادت کا دن ہے، ایک چرچ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کوڑا اٹھانے والا جمع دار بھی آپ کو نظر نہیں آتا، وہ چھٹی ہے جی، آج اپنے رب کی عبادت کرنی۔ لیکن یہاں مسلمانوں پر ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے، ناراض نہ ہونا کہ جمعے کے دن دکانیں کھول کے بیٹھے، خدا چلا جائے، مصطفیٰ چلا جائے، گاہک نہ جاوے، سارا بازار بھرا پڑا، رش پڑا بازاروں، کس کو پتہ ہی نہیں عید ہے کہ جمعہ کیا ہے۔ سوچو بھائی، زوال کے آنے کی نشانیاں، اللہ کی لعنت اور خدا کی پھٹکار کی نشانیاں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں۔ میرے گھر کے اندر فجر کی نماز میں کوئی نہیں اٹھ رہا، یہ اللہ کی لعنت اور اس کی ناراضگی۔ ناشتہ میرے گھر میں، ڈبل روٹی میرے گھر میں، انڈے میرے گھر میں، دہی میرے گھر میں، لسی میرے گھر میں، سبزیات میرے گھر میں، مشروبات میرے گھر میں، اور فروٹ میرے گھر میں، اور گوشت کی اقسام میرے، لیکن نماز کا سجدہ میرے گھر میں کوئی، میرا تعلق اللہ سے کوئی نہیں۔ لوگ بارش میں عید کی نماز چھوڑ گئے، بارش میں لوگ جمعہ چھوڑ گئے، چاچا فوت ہوتا چھوڑتے، ماما فوت ہوتا چھوڑتے، پھپھی فوت ہوتی، بجے چیچا وطنی میں فوت ہوتی، لوگ یہاں سے کہتے 9 بجے سارے بارش میں بھاگتے، گاڑیوں کا ڈبل کرایہ دے کے بھاگتے۔ کیوں؟ وہ رشتے کی محبت ہے، رشتے بنانے والے کی محبت، پتان دل کے اندر کوئی۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، اگر کھانے کا ٹائم 7 سے 9 بجے تو 7:30 بجے حال فل ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ کھانے کا انتظار کرتے ہیں، یا جمعے کی نماز میں اس وقت آئیں گے جب فرشتوں نے رجسٹر بند کر دیا، حاضری لگوانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں روٹی کھاؤ نہ کو نوندرے تے پا کے آ جائیں گے، چلو، یا تو نوندرے بھی نہیں ڈلتا۔ بھائی تھوڑا سوچو تو صحیح، اسرائیل نے عید کے دن بھی لوگوں کو نہیں چھوڑا، موت عید کے دوسرے تیسرے دن بھی آئی، لوگوں نے قربانی کی یا نہیں کی، موت آئی، دروازے سے اٹھا کے لے کے چلی گئی۔ اتنی اللہ سے غفلت، اتنا اللہ سے غافل ہونا اچھا میرے چاند نہیں۔ اپنے چہروں کو سنت سے بھرو، اپنے شلوار کے ٹخنے ظاہر کرو، ننگے کرو، یہ یہودیوں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ ہر وقت انسان کبیرہ گناہ میں ہے، ہر وقت انسان فاسق ہے، کبیرہ گناہ میں ہے، شلواروں سے جو اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور پاکیزگی کی، تقوی کی علامت یہ کہ آپ کی آدھی پنڈلی بھی نظر آنی چاہیے، آپ کی شلوار، اتنی ٹخنا دور کی بات، آپ کی آدھی پنڈلی نظر آنی چاہیے، یہ علامت ہے، تقوی کی علامت ہے، یہ سنت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، ان کا مول قیامت کے دن پڑے گا، ان کا مول قیامت کے دن پڑے گا۔ گلی گلی میں جانور بندھا ہوا تھا، روڈ روڈ میں جانور بندھا ہوا تھا۔ کتنے دا جانور جی؟ تسی بولو جی، کتنے دا جی؟ 5 لاکھ روپے دا۔ اتھو ویکھو جی نو بادام کھوائے نے،
تو دیکھو جی دودھ پہ آیا دیسی گھیو کھانا سی ہر ہفتے 1 کلو. میں نے کہا مجھے اپنے گھر لے کے جائے گا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا مجھے کام ہے. میں گھر کے دروازے پہ گیا, اندر مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا, دنیا کی ساری چیزیں تھیں, میرے دائیں پر نظر ڈالی, جب ساری چیزیں دیکھی میں نے کہا ماں باپ ہیں؟ ہاں. میں نے کہا ان سے ملاقات کرائے گا؟ کہا جی. ماں باپ سے ملاقات کی. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ جانوروں کو بادام کھلاتا ہے, تمہیں بھی کبھی کھلائے؟ اور کہتا پتر سر روٹی نہیں کھواندا بادام دیتے بڑے بھیڑے بوا سے جانور کی پیدائش ہے. 2 جواب یہاں پر. 20 کلو دودھ پنڈا جی واڑا 7 لاکھ روپے قیمت ہے. پیو نو پائیا نہیں پیا, جنہوں پیانے کا حکم تھا اسے تم نے جوتوں میں بٹھایا, اور جس کو گھاس کھلانے کا حکم ہے تم نے اسے بادام کھلائے. تم اللہ کی پکڑ میں نہیں آؤ گے؟ جواب لاؤ. فتوا آن دی ریکارڈ بات ساری دنیا سن رہی ہے. 2 مولوی صاحب مجھے فتوا, کون سی شریعت کے اندر جانور کو بادام کھلانا, دیسی گھی کھلانا اور باپ کو بھوکا رکھنا؟ باپ کو 4 بیٹے بہنوں کے گھر بھیج دیتے ہیں. ساڈے ذمہ داری چکی نہیں جاتی, بہنوں کہہ چکے لے جا. تسی مر گئیاں, تسی پیو نو 2 روٹیاں پکا کے نہیں دے سکدیاں. یہ تیرے میرے پیر محل میں گھر میں لڑائی ہے, یہ تیرے میرے حافظ آباد لاہور میں لڑائی ہے. کیوں اپنے آپ کو دھوکے کے اندر ڈال کے بیٹھے ہو؟ مرنا نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ایسے پڑھے لکھے بے وقوف, ایسے کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے بے وقوف جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہو, اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. جن کے چہرے دیکھنے پر اللہ نے حج عمرے کے ثواب عطا فرمائے, انہیں کھلائے بادام. تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم, انہیں پلایا دیسی گھی. مجھے بھی آتا ہے میرا ری کروں, اور جمعے کا ٹائم ہو گیا جی نہیں سنتے پڑھ لو. میرا بھی دل چاہتا ہے میں اس طرح کروں, میرا بھی دل چاہتا ہے وہ الماری خطبات سے بھری پڑی ہے, میرا بھی دل چاہتا ہے میں ایک رٹی تقریر یاد کروں اور آپ لوگوں کو سنا دوں. کوئی آپ ان پڑھ لوگ تو نہیں ہو, میرے سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو. ہم نے تو یونیورسٹیوں کے دروازے نہیں دیکھے جہاں آپ بیٹھ کے پڑھ کے آئے ہو ان کالجوں کے اندر, لیکن میں اس بات کا جواب دیں. جانور سارا سال پالو. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سارا سال جانور کو پالتے تھے. ٹھیک ہے اللہ نے گنجائش دی, دودھ پلاؤ فلانا کرو, لیکن بیوی کا, بیٹی کا, بہنوں کا, ان کا حق تو نہ چھینو. چائے پیتے نا, چائے اتنا سا میٹھا کم پڑ جائے, کہ میٹھا تھوڑا ہے, کھور لیا, کہ پھکی چاہ ہی مزہ ہے. فرضوں کے سنتوں کے بغیر فرضوں کا مزہ ہے. جس نماز کے اندر سنت اور نفل نہ ہو اس نماز کا کوئی مزہ ہے؟ سالن میں نمک کم ہو جائے, کہ سال نمک پا جی, نمک لے کے اتنا نون دیا جی اور نون پائیو جی. کتنے دنوں کی جمعے کی سنتیں نہیں پڑی؟ روز آدھی سے پونی مسجد خالی ہوتی ہے فرضوں کی نماز کے بعد. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ رشتہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ معیار ہے؟ جو تمہارے لیے میدان عرفات میں 5 گھنٹے آپ کے میرے لیے بغیر سیٹ کے اونٹ کی کوہان پر بیٹھ کے اتنا روئے. حضرت عباس کی گھر سے حضرت ام فضل نے دودھ کا پیالہ بھیجا 5 گھنٹے کے بعد, اور دور سے کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں اگر دودھ پی لیا تو روزہ نہیں ہے, ورنہ لگ رہا ہے آپ کا روزہ ہے. 5 گھنٹے کے بعد آپ نے دودھ پیا تو ساتھ والوں کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی گرمی میں بھوک نہیں لگی؟ فرمایا جس کے سامنے جہنم کی آگ جل رہی ہو اور امت دھڑا دھڑ جا رہی, اس محمد کو بھوک کہاں لگے گی میرے؟ اس امتی کو بھی کا احساس ہوا نا, اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. لوگ ناران کاغان کی سیر پر 1-1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں, 1.5-2 لاکھ خرچ کر کے حضور سے ملاقات کر کے نہیں آ سکتے. سڑک پر پیسے کوئی نہیں, 1 کروڑ روپے کا مکان ہے, 20 لاکھ روپے کی گاڑی, 1 لاکھ روپے کے گھر کے اندر کپڑے سلے پڑے ہیں. 2 علماء کرام فتویٰ, 5 کمروں کا مکان بنا رکھا ہے, 2 کمرے استعمال میں, 3 کمروں کو تالا لگا. بتاؤ زکات لگتی کہ نہیں لگتی؟ بتاؤ تمہارے پہ قربانی لگتی کہ نہیں لگتی؟ جو کمرہ تمہارے استعمال میں نہیں آ رہا, جو کپڑے تمہارے استعمال میں نہیں آ رہے, جو فرنیچر گھر کا بیوی لے کے آئی وہ تمہارے استعمال پر نہیں آ رہا, جو گھر کے اندر ٹرنک اور ٹرنک کے اندر بستر پڑے ہوئے ہیں وہ تمہارے استعمال پہ نہیں آ رہے, جاؤ مداری صفت والے جاؤ, تمہارے پہ زکات فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہے اس کی مالیت کا پیسہ ہوگا تبھی زکات لگے گی؟
یہ تو ایک نصاب پتا ہے، نصاب جس کے پاس 3 جوڑے ہوں اور سے زیادہ جوڑے اس کے پاس ہوں، قربانی اس پہ ذمہ داری ہے، کرے قربانی وہ قربانی کی تھی اسی نہیں کی گوشت لیا دے اچھا جی اچھا تسی نہیں کی اے جی صاحب گڈی پتر پتر شوق سی 1,50,000 دا 125 لیا جی تیرے تجھے سو قربانی یاد نہیں آئی؟ ڈاکٹر صاحب صحیح بات کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ آج صاحب دکان سے دعا کر دیا جی ماشاءاللہ دکان سے دعا 15 لاکھ ایڈوانس دیتا جی 70,000 روپیہ کرایا تو یہ قربانی کوئی فرض نہیں؟